Gol,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले सदर प्रेस क्लब ट्विरटा और दिगर प्रेस क्लब के जितने भी अहदेदारान और मेम्बरान हैं, सबका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुख्तसर से नोटिस पर आज आपने मुझे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका दिया। मैं दिगर अपने तमाम कारकुनान जो आज खुद जो है वो बगैर इतला के, शायद मेरे छोटे बेटे ने चढ़ा दी कहीं स्टेटस के मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, मैं अपने तमाम कारकुनों का और ख़ास कर अपने भाई आसफ केलवी साहब का जो निकाल से यहाँ आए, तो ज़िले के जनरल सेक्रेटरी साहब, सीनियर नायब सदर साहब, जनरल सेक्रेटरी हल्के के सीनियर नायब सदर, दिगर एडिशनल सेक्रेटरी साहब, जितने भी अपने अहदेदारान और मेरे साथी हैं, मैं आपका भी बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा शायद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई प्रोग्राम भी नहीं था, लेकिन कल जो ट्विरटा के अंदर एक प्रोग्राम हुआ, उसमें बात चीज़ों को मेरी ज़ात के हवाले से बड़ा उछाला गया। जलसे, जुलूस, हर सियासी जमात, हर सियासी रहनुमा, हर सियासी कारकुन का हक होता है, और मुझे उनकी तकारीर रात को सुन के ये लग रहा था कि शायद ये जलसा सिर्फ एक मेरी ज़ात के ख़िलाफ़ तकरीरें करने के लिए है। मैं वो जो साथी यहाँ आए थे, हमारे मेहमान साथी जो आए थे यहाँ, उनसे मेरे बड़े ज़ाती मरासम हैं। उन्होंने अगर कोई बात भी की हो तो उसका जवाब मैं इंशाअल्लाह ताला उनके हलकों में मैदान सजा के उधर जाके दूँगा। मैं जितने भी मेहमान आए थे उनकी इज़्ज़त करता रहूँगा, लेकिन अल्लाह ताला ने ज़िंदगी वफा की तो उनके हलकों में जाके उनके बारे में भी चंद बातें करना चाहूँगा। लेकिन यहाँ उनके किसी रहनुमा के ख़िलाफ़ मैं बात करना पसंद नहीं करता। मैं वो बातें जो मखसूस एक जलसा किया गया मेरी सियासी साहब को नुकसान पहुँचाने के लिए, और मेरी तकारीर, मेरे ख़िलाफ़ तकारीर करने के लिए दो बंदे, उसमें पहली बात तो मेरा ये भाई आसफ केलवी यहाँ बैठा हुआ है, इनका चंद दिन पहले जलसा था। उस जलसे में मैंने ज़रूर चंद अल्फाज के, कि बल्कि मेरे लफाज ये थे कि इतनियाँ ना मारे गंडा जड़ियाँ कल तुसें दंदा नाल खोलियाँ पवा। उसकी एक ख़ास वजह थी। उसकी वजह ये थी कि जितना गुस्सा उस वक्त मुझे था, इन लोगों में जो गुस्सा था, शायद उस पर हमें और ज़्यादा कुछ कहना चाहिए था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि PTI का जो है एक झंडा कुत्ते पे बांध के खट गुजरा बाज़ार में जो है वो फेरा गया। मैं समझता हूँ कि ये मेरी पार्टी मेरे पार्टी के झंडे की और मेरे पार्टी के कायद की तौहीन थी, जिसमें इतना मैंने कहा यार जिंदा सोबत बाकी, ये बातें बहुत ज़्यादा निकाल बहुत नज़दीक है इंशाअल्लाह ताला। तो वो काफ़ी गाड़ियाँ भी लेके आए। अक्टूबर का आखिरी हफ्ता, और फिर ये आसफ साहब के घर इस्तकबालिया नहीं होगा, निकाल स्टेडियम में एक जलसा होगा, तो वहाँ पता चल जाएगा। तो वहाँ पता चल जाएगा। बहरहाल मैंने इसके अलावा मेरी वैसे भी ये आदत नहीं कि मैं कोई जो है वो बातें गैर ज़रूरी करता रहूँ, या आपने भी माशाल्लाह कभी नहीं सुनी होंगी। उन्होंने जो कहा कि जी ये हुआ वो हुआ, उसमें सारी तफसील में थोड़ा सा जाना चाहता हूँ। 1990 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ से टिकट शरीफ तारक साहब को दिया था, और उसमें ये तकरीरें करने वाले सारे शामिल थे कि शरीफ तारक साहब को लिबरेशन लीग और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका टिकट दिया गया। और जिस जदोजहद के बाद वो मैंने टिकट लिया, वो या अल्लाह ताला को पता है या मेरी ज़ात को पता है कि उसमें मैंने कितनी जदोजहद की। लेकिन वज़ीर बनने के बाद मैंने पार्टी से अपनी वफादारियाँ निभाई,
लोगों के काम किए। मैं आज भी ये चैलेंज करता हूँ कि शायद वो नब्बे का जो वजीर मज़ा था वो आप कोई भी वजीर को इंजॉय नहीं करेगा। दूसरी बात यह कि अगर मैं पकौड़ा हूँ पीपल्स पार्टी का, मैंने तो पार्टी से इख्तलाफ करके किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन किया। अगर पकौड़ों की बात करते हैं तो पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा पकौड़ा मतलूब इनकलाबी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालियां और नारे नहीं होते, प्लीज मुझे बात करने दो, ठीक है। तो सबसे बड़ा पकौड़ा मतलूब इनकलाबी है। 1990 के इंतखाबात में अल्लाह गरीब रहमत करे, चढ़ोई से राजा गुरेज खान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का टिकट मिला था और मतलूब इनकलाबी को टिकट नहीं मिला था। इसने राजा गुरेज खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर के खिलाफ इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था और ये PSF का चेयरमैन भी था। और दूसरी बात ये कि अल्लाह गरीब की रहमत करे कि वो जलसा बेसिकली कोटली से पीपल्स पार्टी का एक मैं जीत रहा था। वो बेगम नुसरत भट्टू साहबा को अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो कोटली तशरीफ लाई और इन्होंने उसी दिन जो है वो बेगम नुसरत भट्टू साहबा जब आई कोटली, मैंने फरेटा भी जलसा किया था, शायद जो उमर सीधा लोग दोस्त हैं उनको पता होगा, तो उसमें जो है वो रैली निकाली गई और बेगम नुसरत भट्टू साहबा और मेरे अलावा कोई नहीं तकलीम कर सका था। मुझे भी बेगम साहबा ने पकड़ के कहा कि उनको पता था कि मैं अकेला कोटली से जीत रहा कि ये तकलीफ करेगा, और बेगम साहबा ने भी तकरीर मुकम्मल नहीं की थी। इन्होंने वहाँ जलसे के अंदर उल्लेबाजी की थी। आप कौन से नजरियात की बात करते हैं और कौन से पकौड़ों की बात। और फिर तालीम थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जलसा नहीं है, मुझे बात तक संसद से। दूसरी बात ये कि उसके बाद दूसरा पकौड़ा चौधरी लतीफ़ अकबर और चौधरी मजीद है। चौधरी लतीफ़ अकबर ने 1985 का इलेक्शन तारीख वो जनरल याद साहब वाली पार्टी का क्या नाम था, तारीख अमल के टिकट पर लड़ा था और जो मजीद साहब ने खैर इंडिपेंडेंट लड़ा, वो पार्टी के सदस्य न रहे, लेकिन उस वक्त पार्टी ने कहा था बाइकाट करें, लेकिन इन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए तारीख अमल का टिकट जनरल याद खान साहब की पार्टी का ले लिया। और उसके बाद जब देखा कि पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ रही है तो फिर वो जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। 1991 के इंतखाबात में, मैं ये बातें अल्फज कह रहा हूँ, इसकी कोई ज़ेर ज़बर से भी कोई बंदा ये तरदीद कर दे तो मैं सियासत छोड़ने को तैयार हूँ। और 1991 के अंदर कोटली के अंदर पीपल्स पार्टी की क़यादत ने 2 टिकट जारी किए थे रिटर्न, एक मेरा था और चौधरी मजर साहब सहसा वालों का था, इसकी गवाह है। बाकी 3 टिकट मुझे उन्होंने ब्लैंक दिए कि वहाँ बैठ के आप जो बेहतर उम्मीदवार हैं उनको ये टिकट दें। और चढ़ोई से मैंने इसको ज़बरदस्ती मतलूब इनकलाबी साहब को इलेक्शन लड़ाया। मैंने कहा पार्टी का टिकट लो, लड़ो, कल शायद तुम्हारा मुस्तकबिल बेहतर हो जाएगा। वो अगर इलेक्शन ना लड़ता तो 1996 से पहले जब इंतखाबात हुए तो ये कश्मीर काउंसिल का मेंबर ना होता। दूसरी बात ये कि मैं तो यासीन साहब से नहीं गिला कर सकता, वो एक सियासी कारकुन है, मुझे भी उनका भी इख्तियार है कि वो अपने हल्के को सीधा करने के लिए जो सियासी जो है ढंग है वो अपनाए। दूसरी बार जब ये मेरे भाई मतलूब इनकलाबी भाई मैंने कहना छोड़ दिया, इस वजह से वो गलीज जुबान इस्तेमाल करता, मैं पहले हमेशा भाई कहता था। मतलूब इनकलाबी को दूसरी बार ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात ने और नीचे मैंने कश्मीर काउंसिल का मेंबर बनवाया था। मेरा PRO फजल करीम और मतलूब इनकलाबी खुद इस बात का गवाह है कि जब गेम आउट हो गई, खुर्शीद शाह साहब इस बात के गवाह हैं, अल्लाह गरीब की रहमत करे, जहांगीर बदर साहब वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे कि एक ही पॉइंट बचा, रात को 2 बजे के साहबजादा इसहाक जफर साहब को जो है वो उठा के लाया जाए। और इस बात का मतलूब इनकलाबी खुद हुआ है, फजल करीम हुआ, ये मेरे साथ था, मेरा गवर्नमेंट सर, उनको छोड़े, ये 2 हुआ है। इसहाक जफर साहब को मैंने बहुत बेल करने के बाद उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, मैंने दीवार खिलाने की कोशिश की, मेरे घर में ने जो हटाया और मुझे नंगी बिजली की तलवार लगी और मैं पीछे गिरा, मेरे घर मैंने संभाल लिया। फजल करीम और मतलूब इनकलाबी सुल्तानों
رونا شروع ہو گیا کہ آپ کو کچھ ہو جاتا تو ہم کدھر جاتے. بہرحال زندگی میں تو اللہ تعالیٰ کا آتا. اتنی نیکی کرنے کے بعد، اور میں پولی کا جن تھا، اتنی نیکی کرنے کے بعد اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کسی سے وفا بھول جائے اور اس کے خلاف سازشیں کرے، تو اس کا بھی میں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں کہ وعدہ اللہ شریف کی ذات اوپر ہے. اور سب سے دلچسپ لطیفہ کہ دوسری بار جب یہ کشمیر کونسل کے ممبر بنے تو دھرنا کی میٹنگ تھی. اس میں چیئرمین بشیر صاحب آئے ہوئے دھرنا والے. چیئرمین بشیر صاحب، عارف کٹاریا صاحب کو 5 بندوں کو مدرون ٹرابی صاحب نے بلایا. ان کو کچھ میرے خیال میں 25,000 کی اسکیم دی. ہمارے وہاں ایک بڑے بزرگ ہیں چوئی تاج دین صاحب. انہوں نے کہا جی کہ چوئی تاج دین صاحب جو ہے ان کو بھی آپ بلا لیتے. نہیں وہ رفیق نیر کا پکا آدمی. پھر بعد میں انہوں نے دلوائے لاٹ جاڑ کے پیسے. مقصد کہنے کا یہ تھا کہ انہوں نے کشمیر کونسل کا دوبارہ الیکشن جیتنے کے بعد میرے خلاف سازش کرنا شروع کر دی اور مجھے بالکل بے بس ہو کے پارٹی سے نکالا گیا. اور جب میں نے کوئٹہ پریس کانفرنس آ کے کی تو اس میں میرے خیال میں وحید اکرام صاحب کا مجھے صحیح پتہ یہ وہاں موجود تھے کہ میری آنکھوں میں کتنے آنسو تھے. اور اس کے بعد میں پی ایم ایل کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا. یہ رسادت صاحب کے غلام صاحب کہہ رہے ہیں ہوئی تھی وہاں پریس کانفرنس. اور پھر 2016 کے الیکشنز میں گیا بالکل پی ایم ایل میں گیا. بارسٹر سلطان محمود صاحب کے ساتھ گیا. میں ان کو کل بھی لیڈر مانتا تھا، آج بھی لیڈر مانتا ہوں. اور پھر پورے پاکستان کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر کوئی ایک سیاسی کارکن مجھے بتا دیں، کوئی ایک ممبر اسمبلی بتا دیں جو اپنے حلقے سے الیکشن جیتا اور اس نے ٹکٹ نہ ملے ہو تو اس نے اپنا حلقہ چھوڑا ہو. لیکن میں نے کوئٹہ کے لوگوں کے لیے 2011 میں 2 بار یہاں منتخب ہونے کے باوجود میں نے جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے، کوئٹہ کے لوگوں کے لیے میں نے وڈرا کیا. یہ اور کوئی مثال آزاد کشمیر کے اندر نہیں ملتی. اسے بڑی قربانی میں کیا دے سکتا تھا. اور پھر بعد میں جو میرے ساتھ ہوا، میں آج بھی کہتا ہوں انصار صاحب وزیر ہے، میں آج بھی ان پہ باری ہوں. لیکن جو میں نے اپنی سیاسی سفر کا مشکل ترین وقت دیکھا وہ 2011 سے 2016 پیپلز پارٹی کا دور دیکھا. ووٹ دینے کے باوجود بیچ میں باتیں ہوئی کہ جس نے ووٹ نہیں دلوائے. بھائی پولنگ اسٹیشن ہے، ان کا رزلٹ اٹھا کے دیکھ کے اللہ نے اگر عقل دی ہو تو اس کے بعد آپ بات کریں. تو میں کہتا ہوں چلے میں نے مخالفت کی، لیکن یہاں کے 2016 میں تو نہیں میرے اپنے جیت کے میرے بغیر 2016 میں یہ باتیں اصل میں کس نے کہا یہ 1300. اور پھر سب سے بڑی جو میں آپ کو 2011 میں کوئٹہ کا پہلا آرڈر جو میں ساتھ لایا ہوں، میں آپ کو کاپیاں دوں گا. میرے حقیقی برادر نسبی امجد کی ٹرانسفر نہیں ہوئی. اسپیشل پاور ایکٹ کے تحت ریموول فرام سروس کے لیے معطل کیا گیا. انہوں نے مجھے شاید اتنا کمزور سمجھا. میں اتنا اللہ پہ توقع رکھنے والا آدمی ہوں، میں اتنا سیاسی کمزور آدمی نہیں ہوں. 21 کو آرڈر جاری ہوئے، 22 کو ملے، میں نے 23 کو جو ہے امجد کی بحالی کے آرڈر جاری کروا لیے. اس طرح کسی کی ذات پہ جو ہے وہ یہ کچن نہیں اچھالنا چاہیے تھا. اور 2011 کا جب ٹینیور ختم ہوا تو اس میں بے شمار باتیں جو انہوں نے یہاں کی. اس میں میرا ایک سوال ہے ان سے کہ 2016 کے الیکشن میں پارٹی کو متحد رکھنے کے لیے، پیپلز پارٹی کو، اس وقت پی ٹی اے آزاد کشمیر میں نہیں بنی تھی، کہ میں نے آپ کو اپروچ کیا یا آپ نے مجھے اپروچ کیا. چودھری رزاق صاحب بہانے والے اس بات کے گواہ ہیں. میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا کہ ہم سارے رل مل کے چلتے، آپ کے حالات ٹھیک نہیں، آپ مجھے ٹکٹ دیں تو میں آپ کو الیکشن جیت کے دے دوں گا. تو یہ بات ہماری چلتی چلتی ہم چوئی لطیف اکبر صاحب کے پاس گئے. وہ بھی بیمار ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اللہ صحت دے. چوئی لطیف اکبر صاحب نے سمپل یہ جواب دیا، جلو یہ پارٹیاں کے فیصلے ہوں گے. اس کے چیئرمین رمضان صاحب ہوا ہے. ہم کوٹری سے لے کے اس آخری میٹنگ تک میں نے 2 آپشن دیے. میں اور ایک بات کہتا ہوں، میں جتنی وہ عزت کرتے میرا تعلق بھی جو ہے وہ میں اہل سنت سے ہے، میں کٹر سنی ہوں، میں پیروں کو مانتا ہوں. باجی قاسم صاحب یہ ان سے آپ پوچھ رہے ہیں، میں ان کے سے کی رائے کو یہاں نہیں دوں گا، لیکن باجی قاسم صاحب کے پاس میں گیا اور ان کو جو آپشن تھے وہ میں نے دیے ان کو.
میں گیا تھا ان کے پاس، ان میں سے کوئی نہیں گیا تھا۔ باجی قاسم صاحب کے پاس میں گیا تھا، ان کے پاس کوئی نہیں گیا تھا۔ آپ صحافیوں کی ٹیم چلے وہاں، باجی صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سر پہ رکھے کہ ان کی بھی بات انہوں نے نہیں مانی۔ میں کو الفن کہتا ہوں کہ چلو اس دن وہ کھیرٹا کے اندر کچہریوں کا ایک جو تھا وہ کوئی افتتاح وغیرہ تھا، تو یہ مجھے دیکھ کے بھاگنا شروع ہو گئے۔ پھر باجی صاحب نے زبردستی بٹھایا کہ افتتاح ہو جائے گا۔ تو وہاں جب بات ہماری شروع ہوئی تو میں نے کہا باجی صاحب یہ 3-4 بار جھوٹ، باجی صاحب زندہ موجود ہے، کہ یہ جھوٹ بول چکے ہیں۔ تو میری تجویز یہ ہے کہ آپ نے سب کے لیے دعا کرنی ہے۔ سچے اور جھوٹے کا اگر آپ نے کو نکھیرا کرنا ہے تو باجی الگ دن کے مزار کے اندر بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اس پر یہ انکار ہو گیا۔ میں نے یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ میں الفن کہہ رہا ہوں، کسی ایک بات کا یہ انکار کرے، کسی ایک کا انکار کرے۔ میں نے کہا سزا اور جزا، جھوٹ اور سچ کا فیصلہ باجی الدین صاحب کے مزار کو چھوڑتے ہیں، اندر بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ یہ باش شمول چوئی لطیف اکبر اور سارے جو ہے یہ اس بات پہ انکار کر گئے۔ اس میں 12-13-14 بندے بیٹھے ہوئے تھے، ہم کوئی 4 بندے نہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ یہ مجھے کہتے تھے یہ 1300 لے گا، 3000 آخری دن پہنچے، تو میں نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 13,000 بول لے لیا اپنے ان سارے ساتھیوں اور دوستوں کی مدد سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پگڑی پہنائی گئی مشتاق ورثہ، وہ میرے بڑے بھائی ہیں، میں ان کی بڑے دل سے عزت و احترام کرتا ہوں۔ میں بھی پگڑی رکھنے کو تیار ہوں مشتاق ورثی صاحب کو، لیکن میری ان باتوں کا جو لطیف اکبر صاحب سے ہماری میٹنگ ہوئی اس میں میرے ایک لفظ کی بھی تردید کر دے تو کل شام کو میں بھی ان کے گھر جا کے ان کے ساتھ میں پگڑی، لیکن الفن یہ بتائیں گے۔ اور چیئرمین رمضان گوا ہے کہ میں وہاں سے اٹھ کے چلا گیا، میں نے کہا آپ پیپلز پارٹی کو اکٹھا نہیں رکھنا چاہتے؟ انہوں نے کہا مشتاق ورثی کو کہ میں لے کے آتا ہوں، وہ میری بات نہیں ٹالے گا۔ ان کا چھوڑو جی یہ نہ بڑھانے معاملے، چیئرمین صاحب یہی بات ہوئی تھی۔ وہ میں کہتا ہوں یہ آ کے تبدیل کر دیں۔ اس کے بعد مجھے اس پارٹی میں کوئی رہنے کا حق تھا۔ دوسری بات کہ 2011 کے اندر کہیں میں تقریر سن رہا تھا جی، میں بہت دیانتدار ہوں یار، مجھے آپ کی اور انصاف دانوں کی دیانتداری کا پتہ نہیں لگتا۔ اتنے پروجیکٹ روڈ کے ٹھیکے تھے وہ پٹھانوں کو دیے، اس میں مجھے نہیں پتا آپ کی کیا دیت ہے۔ ادھر انصار صاحب بھی دے رہے، انصار صاحب نے تو کام ہی کوئی نہیں کروایا۔ اور پھر آپ کالجز کے وزیر تھے، یہ جو کچھ اسکول بچے اکٹھے، یہ میں نے داخانہ کے مقام پہ تقریر کی تھی کہ بڑی بدقسمتی ہے وزیر تعلیم کالجز بدرون انقلابی اور وزیر خزانہ جو لطیف اکبر جس نے یہ پوسٹیں دینی ہیں، اس کے بعد لے جلے، اور وہ بھی سارے سکول انہوں نے جلدی میں اجلت میں۔ اور اس میں سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی کہ ان کے فیوچر کے ساتھ کھیلا گیا۔ ان کو جعلی آرڈر دیے گئے جن کا ریکارڈ کسی دفتر میں موجود نہیں تھا، اور پھر بعض ایسیاں تقرریاں کی جس میں 67 بچے جن کے خلاف ہائی کورٹ میں ان کے فیصلہ خلاف آیا، 67 فرام کوئٹہ کنسٹیٹوئنسی، کہ ان کی تقرریاں انلیگل ہے۔ اور ابھی سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، اللہ کرے میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کا فیوچر بچائے۔ اب وہ بچے جو 40 سال سے اوپر ہو گئے، وہ بیچارے ان کا تو وہ جو ڈگریاں انہوں نے اپنے والدین کی کمائی سے لی تھی وہ کدھر لے کے پھریں گے اور کدھر جائیں گے؟ اور پیسوں کا کہتے ہیں جی کہ پیسے نہیں آئیں بیٹھ کے جس دن آمنے سامنے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میں نے بڑا عرصہ یہ راز پایا رکھا، آمنے سامنے بیٹھیں گے، بیٹھ کے انشاءاللہ تعالیٰ جو بات میں کہوں گا اس کی تردید کریں وہ بھی کریں، اور میں اس کی سپورٹ میں جو کہنا ہوا میں وہ کروں گا۔ اس وقت کالجز وہاں سے ملے یا کس طرح ملا وہ اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن 1996 کے الیکشن کے اندر کے بعد جو میں نے لوگ بھرتی کروائے، جو سکول دیے، کوئٹہ گھر ڈگری کالج میں نے دیا تھا، ایف ایس سی کی کلاسز کا نہیں ختم ہو سکے، اس وجہ سے کہ میں ایک لیگل جو پروسیس ہے اس پروسیس کے تحت چلتا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اس الیکشن کے اندر
जो है वो जो है बच्चों का फ्यूचर खराब किया, और पोस्टों का पता ही नहीं, सब खत्म हो गए, स्कूल खत्म हो गए, कॉलेज खत्म हो गए। मैं तो सीधी सी बात है कि जो जिसे कमिटमेंट करता हूँ, दूसरा आता है तो मैं उसको साफ जवाब देता हूँ कि भाई या मकसूद साहब से साजिद से मेरी कमिटमेंट होगी, अंसार साहब आप नेक्स्ट इंतज़ार करें। आप एक से लिए, दूसरे से, तीसरे से, पाँच लोगों से पैसे लेके आखिर में किसी और का आर्डर होता था। ये सारे सुरक्षावादी बना को इस बात का इल्म है। मुश्ताक कुरैशी साहब जो है वो इस बात की तस्दीद कर दें कि ये बात नहीं हुई थी, कि चोई लतीफ़ अकबर ने यह कहा जुलो जुलो ये पार्टियां के फैसले होंगे। चोई लतीफ़ अकबर से कभी भी वफाक की कोई उम्मीद ना रखे। वो अल्लाह ताला खैर रखे, जितना बाहर से है इतना अंदर से है। मैं ऑनेस्टली आपको कहता हूँ, चौधरी लतीफ़ अकबर का मैंने वो और अपने पे भी वक्त देखा कि मैं यहाँ से गाड़ी लेके मुजफ्फराबाद जाता था, उसको किल्ली जो है मैं मीटिंग में लेके आता था, गाड़ी नहीं होती थी। अभी तो कहीं खरेटा के अंदर मेरी दुआ अल्लाह ताला और उनको पैसे दे, सेठ बन गए, अब गाड़ियों का मसला नहीं रहा। और पूरा इलेक्शन 1993 का जो लतीफ़ अकबर ने मैंने लड़वाया। जो लतीफ़ अकबर अतीम होटल में आया, तो लतीफ़ अकबर ने चाबी ऐसे अपनी कार थी 72 के 75 नंबर या 15 नंबर, वो चाबी फेंक दी, मुँह इलेक्शन नहीं लड़ता। मैं जो साहब क्या बात है, आप क्यों नहीं इलेक्शन लड़ते हैं? ऐसे मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैंने चाबी उठाई, मैंने कहा चौधरी साहब ये गाड़ी की चाबी ले जा, अगर फावड़े वाले इसको जलाएंगे तो जी बिस्मिल्लाह, अगर बच गए तो मेरी मैं काम शुरू करवा दूँगा। उसी दिन जो जितना मैं जिससे कभी अपने इलेक्शन के लिए नहीं लिए पैसे, मैंने भीख मांग के अल्लाह पाक की कसम जो लतीफ़ अकबर का वो इलेक्शन हुआ, खाली स्टिकर जो है वो 3 लाख से ऊपर थे। उसमें जो हमने थोड़ा बहुत उसमें मतलूब का भी कोई 5% चंद बंदों के पास दे, ये हम के जी आप चौधरी साहब की मदद करें, तो मतलूब भी साथ था, लेकिन वो कोई 30,000 से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं थी जो हमने डायरेक्ट वहाँ भिजवाई। तो ये सारी बातें जो है ना वक्त के साथ साथ कहीं अल्लाह ताला ने मौका दिया तो फ्लोर ऑफ असेंबली में भी करना चाहूँगा इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया। अब मौजूदा वज़ीर साहब, मैं इनकी तरफ आऊँगा। जब मैं वज़ीर सेहत था, अपने डिपार्टमेंट के अंदर आप बड़े पावरफुल होते हैं, यू आर द इंचार्ज मिनिस्टर, वो आपकी सुपरविजन में हर काम होता है। मैंने पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर हर यूनियन काउंसिल लेवल पे MCI सेंटर थी और LHP की पोस्ट थी, मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर्स बनाए। फुलेटा के अंदर सेरी, अंदला कुटेड़ा, राजधानी, कोट, ब्रॉड, अपने दन्ना, मैंने ये सेंटर बनवाए। और फिर मैंने उसके बाद कोई एम्बुलेंस आज़ाद कश्मीर के अंदर नहीं आई। मैंने सेरी एम्बुलेंस दी, अंदला कुटेड़ा एम्बुलेंस दी, फुलेटा RHC को मैंने नई एम्बुलेंस दी। और आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि अंदला कुटेड़ा और सेरी दोनों बॉर्डर इफेक्टेड एरिया है, कि मेडिकल अफसर की पोस्ट सेरी से ख़त्म कर दी गई है। ये ज़रा मैंने जोर दे के बात की कि मेडिकल अफसर की पोस्ट सेरी से ख़त्म कर दी गई है, वहाँ मेडिकल अफसर की कोई पोस्ट नहीं है। जो अंदला कुटेड़ा मेरी हमारी एक अजीज़ा लगी हुई थी, डॉक्टर साहब को सेरी भेजा के आके कुछ दिन आप उधर गुजारा करें, वो भी मैं खामोश हूँ। मैंने कल प्रोटेस्ट किया, मेरा होम स्टे चला, तो वो बच्ची जाएगी अंदला कुटेड़ा, सेरी फिर खाली हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि सेरी ज़्यादा बॉर्डर के थोड़ा करीब है, तो मेरी वजह से किसी जो आदमी को वो कोई किसी किस्म का जो नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। तो उसमें कोई एक मेजर प्रोजेक्ट मुझे बता दें अंसार साहब, ये भी मीटर इधर ही महीने बाद तब्दील करते हैं, पर इसका मुझे नहीं पता कि क्या कोई इनका उसमें प्रोग्राम है या किसी प्रोग्राम के तहत करते हैं या जिस और प्रोग्राम करते हैं, ये अल्लाह को और उनको पता होगा। और इंशाअल्लाह ताला अब मेरे खिलाफ ही तकरीरें करनी थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, ज़्यादा लोग, जिस तरह मुझे पता नहीं इस वक्त लाइव चल रहा नहीं कितने सुन रहे होंगे, तो ज़्यादा लोग सुन रहे थे। जलसे में आप तकरीरें क्या करनी, वो इसके बारे में कहा जी कि उन्होंने कि मेरा आसिफ साहब के कि ये तकरीर की, बिल्कुल मैंने की, मैंने लफ्ज़ बा लफ्ज़ आपको बताया। तो साथ कहा कि ये क्या पीती और क्या पीती का शोरबा, तब ध्रुव का भी ना मुँह ना नासा, मैं भी जेलम जा सकता, मैं 50 जेलम इंशाअल्लाह ताला, मैं ज़रा सादे लफ्ज़ जी कि मैं जेलम 50 इंशाअल्लाह ताला। ये ज़्यादती नहीं थी,
ایک میری پارٹی کا جھنڈا آپ اس طرح اس کو بیسٹ کریں، اس جھنڈے کی انسلٹ کریں، تو اس میں میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ابھی تو یہ بات جو ہے 1 منٹ مجھے پہلے پتہ چلی، اگر نہ 1 منٹ سے 2 منٹ پہلے پتہ چلتی تو میں بھی جس طرح انہوں نے میرے خلاف تقریریں کی ہے، میں بھی اسی پہ ہی بات کرتا، پھر سب کی آنکھیں اور ناک کھل جاتے ہیں کہ کس نے کیا کہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یاد زندہ صحبت باقی۔ دوسرا جو ہے کہ مجھے یہ بتائے کہ اپوزیشن کا جلسہ اپوزیشن کے خلاف ہوتا ہے، کوئی دنیا کی مثال، میں بھی اپوزیشن میں، پیپلز پارٹی والے بھی اپوزیشن میں، تو یہ جلسہ تو ہونا چاہیے تھا حکومت کے خلاف۔ یہ میں نے پہلی بار بدقسمتی دیکھی کہ اپوزیشن کا جلسہ اپوزیشن کے خلاف۔ بھائی آپ اپنی بات کریں، حکومت ہے، فاروق حیدر کیا کر رہا ہے، ارشاد صاحب ان کی حکومت کیا کر رہی ہے، آپ اس کی بات کریں۔ اور یہ جو ہے نا واپس اپوزیشن میں ہی جو ہے نا بات جا کے پہنچی۔ اور جو ہے ابھی میں ایک اور آپ پریس کلب والوں کی وساطت سے پی ٹی آئی کے اندر اور پی ٹی آئی کے باہر جتنے لوگ ہیں، میری عادت نہیں کہ میرے پاس کوئی سائل آ جائے تو میں انکار کروں، آگے کام ہونا یا نہ ہونا اس کے اپنے مقدر کی بات ہے۔ آپ مطلوب انقلابی کے ساتھ بھی دم لگی ہوئی ہے سابق وزیر، میرے ساتھ پہلے ہی لگی ہوئی تھی، یہ الیکشن دانوں ہار گئے، یہ بات بھی درست ہے۔ آپ یہ الیکشن ہارنے کے بعد بٹھائے، پریس والے بٹھائے کہ جی آپ اپنی اپنی ایز اپوزیشن جو ہے اپنی اپنی پرفارمنس جو ہے وہ دکھائیں۔ اگر میں 200% سے زیادہ بہتر پرفارمنس نہ دکھا سکا تو جو آپ جس بات کا تعین کریں گے میں بات وہ بھی ماننے کو تیار ہوں گا۔ تو میں ایک بار پھر اپنے تمام ساتھیوں کا پریس کانفرنس میں معذرت کے ساتھ نعرے باہر ہو گئے وہ تعلیہ نہیں ہوتی، اس میں آپ نے نہ سوچ نہیں کرنا۔ آپ کا شکریہ، میں آپ کے کلب کے جتنے بھی عہدیداران ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ فلور از اوپن، اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو بے شک کر لیں۔ میں نے کہا اگر کوئی سوال کرنا چاہے ویسا۔ الیکشن میں آپ اسمبلی کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور کہ جو آپ کا جو ٹکٹ کا مسئلہ ہے یہ کس طرف جا رہا ہے، اتحاد اتفاق ہے یہ اپنی اپنی ہے، یہ اپوزیشن کو چھوڑیں حکومت کو چھوڑیں، آپ اپنی پارٹی کی اپنی پوزیشن بتائیں، آپ کیا پوزیشن ہے؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پارٹی پوزیشن آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر کلیئر ہو جائے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان کی قیادت میں، سلطان محمود چودھری کی قیادت میں آزاد کشمیر کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ ہر سیاسی جماعت کے اندر ہر سیاسی کارکن کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ الیکشن لڑے، وہ ٹکٹ کی جدوجہد کرے۔ میرا نجی اور یا پریس کلب میں بھی بیٹھ کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں پی ٹی آئی کا کارکن ہوں، پی ٹی آئی نے مجھے ٹکٹ دیا، میں الیکشن لڑوں گا۔ اگر پی ٹی آئی نے مجھے ٹکٹ نہ دیا، میرے کسی اور کو ساتھی کو دیا، تو میں اس کا دستے بازو بن کے اس کے الیکشن میں چلوں گا۔ ہمارے یہاں ٹکٹ پہ اختلاف ہو سکتا ہے، کون لے کون نہ لے، لیکن پارٹی پہ ہمارا قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ صاحب بات پہ آپ کی بہت ہے تحریک انصاف کی، ابھی وہ آپ کے جو ہے محمود یانی صاحب کا وہ جو بیان آیا تنظیم کو صبح بنا دیں گے اور ڈنڈا پور، آپ اس کو کس حیثیت دیکھتے ہیں؟ اگر وہ صبح بن جاتا ہے تو کشمیر کی آزاد کشمیر کی بات کی گلگت بلتستان تو میرے خیال میں فائنل ہی ہے، آپ کو بھی پتا ہے، اس پر میں کیا فائٹ پیش کروں، لیکن آزاد کشمیر کے اندر پی ٹی آئی کی مرکزی حکومت کی ایسا کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کو صوبہ کا درجہ دیا جائے، جس کا مجھے ذاتی طور پر پتا ہے۔ تمام جماعتیں شاید پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن سب جنگ کر دیے پاکستان تحریک آزادی کی منفی اثرات پڑیں گے بھارت کے۔ بالکل ہم اس میں شامل ہیں، پی ٹی آئی اس میں شامل ہے کہ اگر کئی بیان آیا پڑے کہ کشمیر کے فیصلے کشمیر میں ہوں گے، ہم صوبہ نہیں بننے دیں گے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ صوبے کی بات ابھی تو کوئی بات اس قسم کی انڈر کنسیڈریشن نہیں۔ جب 96-97 میں میاں نواز شریف صاحب تھے پرائم منسٹر، اس وقت کوئی تقسیم کشمیر کی بات چلی تھی، اس میں ڈیٹیل میں بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن میرے خیال میں جو ہے جہاں تک میری ایک پولیٹیکل اپروچ ہے
کہ اس قسم کی کوئی بھی بات جو ہے انڈر کنسیڈریشن نہیں آ جاتی. یہ سب ابھی تک پی ٹی آئی میں آپ جیسے قداور لیڈر موجود ہیں، دہشت سلطان صاحب موجود ہیں، لیڈر موجود ہیں، لیکن ان کو چھوڑ کر تاحال جو ہے یہ الیکشن کا میدان بھی سجنے والا ہے، کوئی ایک بڑا فگر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو جوائن نہیں کر رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی سابق وزیر یا موجودہ ایم ایل اے؟ یہ آپ چودھری فلاح کو فکر نہیں سمجھتے. یہ آپ کا کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ کب تک یہ سلسلہ اس شروع میں ہوگا؟ بے شمار جو پرندے تھے اڑنے والے تھے. تو عمران خان صاحب کا میری تو ان سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ریسنٹلی بھائی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ پارٹی کے لوگوں کو بوسٹ کریں، آپ کو حکومت ہم بنا کے دیں گے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار ہمارے پاس ایسے کینڈیڈیٹس ہیں کہ جہاں ہم حکومت فوکس کر کے حکومت بنا سکتے ہیں. تو خدا نہ خواستہ اگر ضرورت پڑی تو دو چار اچھے دیانتدار لوگ شاید ہم لے لیا. یہ کب آئیں گے یہ سوال ہے. سردار سکندر یار صاحب کے حوالے سے ہے کہ سردار سکندر یار صاحب نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ میں پی ٹی آئی کو جوائن کروں گا اور کم از کم مجھے 12 جو ہے وہ ٹکٹ اور آپ کشمیر کے میرے ڈسپوزل کا دیے. نہیں یہ آپ کی ٹوٹلی غلط انفارمیشن ہے. سکندر یار صاحب اور جب بیرسٹر صاحب ملے تھے اس میں قطعاً کوئی ایک بات پی ٹی آئی سے اتحاد یا شمولیت کی نہیں ہوئی، اور میرا خیال ہے کہ اس قسم کی قطعاً کوئی بات نہیں چل رہی. وزیر صاحب آپ کو ٹکٹ ملتا ہے، آپ الیکشن میں اکیلے ہی جا رہے ہیں، تو یاد کیا آپ خریدے کہ امیجیٹ مسائل کے آپ کی نظر میں قوم کو بتائیں گے ساری قوم. یہ سب سے بڑے جو ہے نا آپ کی جو میجر روڈ ہے، یہ سنگم کالا سے آگے سڑک بنی 3-4 مہینے کے اندر اکھڑ گئی. دوسرا یہ ہے کہ ہیلتھ جو ہے سسٹم کو اسٹرینتھن کرنا، اس کا مجھے اچھا ایکسپیرینس. اور میں آپ سے یہ اور انفارمیشن شیئر کرنا چاہوں کہ آپ کو یہ آزادی حاصل ہے کہ ناردرن ہیلتھ پروجیکٹ کا ایک پروجیکٹ ہے، یہ فارن فنڈنگ پروجیکٹ ہے، جس میں 20% ایج ہے کہ گورنمنٹ کا لوکل کمپوننٹ شیئر تھا، 80% میں فنڈنگ ملی. اور انہوں نے کیٹاگریکلی یہ شرط لگائی کہ ہماری ریکوائرمنٹ آپ فلفل کریں گے تو 20% ریمبرس آپ کو کریں گے. وہ عرصہ 3 سال کا تھا. آپ کی دعا سے الحمدللہ وہ سارے ٹارگیٹس جو ہے میرے سپرویژن میں ایز اے چارج منسٹر سے 2 سال کے اندر اندر ہم نے پورے کر لیے. اس کے بعد آپ کا کھرٹا کے اندر گاؤں میں بے شمار ہماری مائیں بہنیں دور سے پانی لے کے آتی ہیں. سڑکوں کا مسئلہ ہے، اسکولوں کا اسٹیل بلڈنگز کا مسئلہ ہے. میں نے کئی ایسی بلڈنگز دیکھی ہیں، یہ جتنے بھی بڑی ہوئی ہیں کھرٹا اس کی ایوریج نکالیں تو 70% میرے ہی ہوں گے. بنائے کسی نے بعد میں، کوئی ٹھیکدار بھاگ گیا، کوئی اور بھاگ گیا. لیکن یہ مڈل اسکول اور ہائی اسکول کے آل وہ جو ہے جتنی بلڈنگز ہیں یہ آپ ٹنور جا کے دیکھ لیں، ڈی پی میں جا شامل کریں تو ساری میں نے شامل کرائی تھی. آخری پیغام اپنے کارکنوں سے یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو فیصلہ کریں گے اس فیصلے کو سب مانیں گے، متحد رہیں، منظم ہیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ مت دیں جو ہے کہ کون بگوڑا ہے، بڑے بڑے کون بگوڑے ہیں. میں بھی انہوں نے زبان استعمال کر سکتا تھا لیکن میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میں نے ان کی زبان استعمال نہیں کی. سارے بگوڑے. دوسرا بات یہ ہے کہ جب میں محترمہ بہن سنگھ بٹو شہید کو مانتا تھا، ذوالفقار علی بھٹو شہید کو بلا مبالغہ ذوالفقار علی بھٹو شہید دنیا کا بہت بڑا لیڈر تھا. لیکن وہ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر کی چوروں کی پارٹی تھی، آپ تو چوروں کی پارٹی بن چکی. بڑی مہربانی. پاس ہم لوگ